अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़। मैं हूं अनी खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़। बांग्लादेश में 13वें पार्लिमानी इंतखाबात आज होंगे। सुबह 7:30 बजे वोटिंग का आगाज़ होगा, जो शाम 7:30 बजे तक जारी रहेगा। मुल्क के 300 पार्लिमानी हलकों में से 299 में बैक वक्त वोटिंग होगी। शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार से बेदखली के बाद पहली बार मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं। BNP और बांग्लादेश जमात इस्लामी की क़यादत में बनने वाले इत्तेहाद के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में फ़ौज तैनात कर दी गई। आइंदा 3 रोज़ तक किसी भी हल्के में अवामी इज्तिमा या जलसे की इजाज़त नहीं होगी। शेख हसीना की जमात अवामी लीग इंतखाबात से बाहर है और उसकी सरगर्मियों पर पाबंदी आयत। मजमूई तौर पर तकरीबन 2000 उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 250 से ज़ायद आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हैं। इस्लामाबाद तरलई वाक़े पर पूरी कौम अफसुर्दा। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। दहशतगर्दों की कौम में तफरीक पैदा करने की कोशिश नाकाम होगी। वाक़े ने पूरी कौम को यकजा कर दिया। मुसलमानों में तफरीक की नापाक साजिश मुकम्मल तौर पर दफन हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद तरलाई धमाके के शोधा और मुतासिरीन से मुलाकात की। खुदकुश हमले में शहीद अफराद के अहल के लिए 50-50 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 30-30 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वाक़े में शहीद और अब्बास के अहल के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। शोधा की बेटियों और बेटों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कहा, शहीद और अब्बास की कुर्बानी सुनहरे हरूफ में लिखे जाने के काबिल है और उन्हें हमेशा सुनहरी अल्फाज में याद रखा जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में पॉलिसी बनाते हुए कहा कि पाक फौज का तशख़्ख़ुस कौमी या मुल्की फ़ौज है, किसी सूबे की नहीं। फ़ौज जो है उसमें हर सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं। पाक फौज के बारे में अपोजिशन लीडर का बयान खैर जिम्मेदाराना इख्तिलाफ जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, उनके बयान से तकलीफ हुई। पाक फौज के जवान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। गुज़िश्ता 5 साल में पाक अफवाज को 3141 शहादतें हुई। 35 साल से ऐवान में हूँ। हम सियासतदान ग्रे एरिया में रहते हैं। एक पार्टी के टिकट पर मुंतखब होते हैं, दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाते हैं। शहीदों ने तो कोई पार्टी नहीं बदली। हम एक खूनी जंग के वस्त में हैं। दहशतगर्दों को बड़ी कारी ज़रब लग रही है। कौम के जज्बात पर अटैक ना करें। मैंने आदाद शुमार पेश किए, कोई बताए क्या पाक फौज 4 जिलों की फौज है? मेरे आदाद शुमार की तरदीद करें कि मैं गलत कह रहा हूँ। अपोजिशन लीडर का ओहदा कौमी ओहदा है, किसी सूबे या जिले का ओहदा नहीं। इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयान कोई दे तो उस ओहदे की तजलील कर सकता है, उसकी यादाश्त में ताज बरतानिया के नक्शे हों। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के बयान का जवाब देते हुए कहा, अपोजिशन लीडर ना भी होता, अपनी जिम्मेदारियां जानता हूँ। हमने अंग्रेज़ के खिलाफ अपना खून बहाया, तासुब की बुनियाद पर बात नहीं करते। महमूद अचकज़ई ने कहा, पार्लियामेंट ने कहा कि इनके बच्चों को शहरियत दे दो। पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनाना, आइन पार्लियामेंट मुकद्दस है, पर वो आदमी जो आइन का एहतराम करता है उसको हम सलूट करते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। बैरिस्टर सलमान सफ्दर से बात नहीं हुई कि रिपोर्ट में क्या मवाद है, रिपोर्ट में क्या मालूमात है। जब तक सुप्रीम कोर्ट डिस्क्लोज ना करे वो सामने नहीं आ सकती। 30 माह बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बानी PTI की सेहत और जेल सहूलियात के हवाले से रिपोर्ट मंगवाई। सुप्रीम कोर्ट ने ये इल्तजा करता हूँ, बस अब बहुत हो गया, खान साहब की सेहत के हवाले से एक जामे हुक्मनामा जारी किया जाए। PCB RCA के फ्यूचर स्टार टैलेंट हंट प्रोग्राम के ओपन ट्रायल 15 और 16 फरवरी को KCCA स्टेडियम कराची पर सुबह 9 बजे शुरू होंगे। आपको बताएं, आकिब जावेद की सरबराही में असद शफीक, अब्दुल रज़ाक और मिसबाउल हक ट्रायल लेंगे। खिलाड़ी अपनी फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए KCCA स्टेडियम नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक N पर मज़हर अवान, मोहम्मद सईद जब्बार, नौशाद अहमद खान, शहबाज कुरैशी, नवीदुल अमीन के पास करा सकते हैं। इंडस्ट्री के लिए रिलीफ का बोझ प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड बिजली सार्फिन पर डाल दिया गया। हुकूमती दरख्वास्त पर नेपरा ने बिजली निर्खों में तब्दीली का फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक मुल्क भर में 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस आयद होंगे। फिक्स चार्जेस पर प्रोटेक्टेड और जो नॉन प्रोटेक्टेड हैं सार्फिन, उनके हवाले से 300 से ऊपर यूनिट वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स चार्जेस की मद में माहाना 100 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस आयद होंगे। इसके अलावा जो है वो नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 275 रुपये फिक्स चार्जेस आयद। माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल पर प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस आयद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेपरा की जानिब से सोलर के हवाले से नए रेगुलेशन के इजरा का फौरी नोटिस हिदायत जारी कर दी। पावर डिवीजन नेपरा को सोलर के मौजूदा सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से फौरी नज़रसानी की अपील कर दी, ताकि मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सोलर से मुस्तफ़ीद होने वाले 4,66,000 सार्फिन का बोझ 3 करोड़ 76 लाख से ज़ायद सिर्फ नेशनल ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर ना पड़े। इस हवाले से पावर डिवीजन जामे लायामल तश्कील दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेपरा की जानिब से नए रेगुलेशन के इजरा पर बुलाए गए।
چیئرمین پی ٹی آئی بیسٹر گوہر نے نئی سولر پالیسی کی مذمت کرتے ہوئے اسے عوام پر ظلم قرار دے دیا۔ پارلیمنٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا سارے انویسٹر کے اعتماد کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ پہلے آپ یہ کہیں کہ نیٹ میٹرنگ یونٹس کے مطابق ہوگا، ان کا مطلب ہے آپ 20 یونٹ حکومت کے لے لیں، 20 یونٹ پروڈیوس کریں، حکومت کو واپس دے دیں، پھر آپ کا بل زیرو ہو جائے گا۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 یونٹ ہم سے 100 روپے میں لے لیں، پھر اپنے 20 یونٹ کو ہم پیسے دیں گے۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات پی پی رہنما شازیہ مری نے کہا نیٹ میٹرنگ پر نہ صرف عوام بلکہ پیپلز پارٹی کی چیخیں نکلی ہیں۔ پہلے تو یہ پالیسی ہی غلط ہے، آپ اس پالیسی کو پارلیمنٹ میں لے آتے ہیں، ہم بحث کرتے ہیں، متعلقہ کمپنی کو بھجواتے، یا تو آپ گمراہ کر رہے ہیں، متعلقہ وزیر مصروف ہوں گے، لیکن یہ پالیسی بنانے سے پہلے آ جاتے ہیں، حکومت تعاون نہیں کرے گی تو ہم واک آؤٹ کریں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر علی ظفر نے کہا عوام سے 11 روپے میں بجلی خرید کر عوام کو ہی 40 روپے میں فروخت کرنا کہاں کا انصاف ہے۔ نیٹ بلنگ سے متعلق اعلان بم قرار دیا۔ پی ٹی آئی سینیٹر علی ظفر نے کہا نیپرا عوام سے بجلی 11 روپے فی یونٹ میں خریدے گی، عوام سے وعدہ کیا تھا سولر لگائیں آپ کو فائدہ دیں گے، لوگوں نے قرض لے کر سولر پینل لگائے۔ وفاقی وزیر نے جواب دیا کہ ہم ہرگز عوام کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، حکومت جواب دے گی ہم کچھ نہیں کر رہے، اور نیپرا آزاد ادارہ ہے جس نے یہ سب کیا۔ انہوں نے کہا نیپرا کے چیئرمین کو سینٹ میں بلائیں، اگر نیپرا نے کوئی فیصلہ کیا اور حکومت کہے ہم بے بس ہیں تو حکومت سازی کر لے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا فوج پاکستان نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں سیسا پلائی دیوار بن کر وطن کا دفاع کیا اور دشمن کی ہر سازش ناکام بنائے۔ انہوں نے کہا دشمن داخلی انتشار پھیلانا چاہتا ہے مگر قومی یکجہتی ہی اس کا مؤثر جواب ہے، دہشت گردی پر کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ پنک گیمز کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا پنجاب کی بیٹیاں کسی سے کم نہیں، وہ ملک کا دفاع بھی کر رہی ہیں اور ہر میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں۔ انہوں نے 2026 کو یوتھ کا سال قرار دیتے ہوئے والدین سے اپیل کی کہ بیٹیوں کو اپنے خواب پورے کرنے کی اجازت دیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا بانی پی ٹی اے کے صحت سے متعلق حقائق چھپانا اور انہیں ڈاکٹرز یا اہل خانہ سے نہ ملنے دینا آئین اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اگر جیل میں بانی کی آنکھ کا آپریشن کرنے کی نوبت آئی ہے تو یہ وہاں ہونے والے غیر انسانی سلوک کا واضح ثبوت ہے۔ صوبائی کابینہ مطالبہ کرتی ہے بانی کی صحت پر موجود ابہام کو فوری ختم کیا جائے، وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کراچی میں پی ٹی آئی کے منتخب نمائندوں پر پولیس تشدد جمہوریت پر حملہ ہے۔ زمان کو اڈیالہ جیل کے باہر سے اغوا کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنانا قابل مذمت ہے۔ ویلکم بیک۔ ایوان صدر اسلام آباد میں صدر آصف علی زرداری سے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی قیادت کی ملاقات ختم ہو گئی۔ سردار تنویر الیاس نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا آزاد کشمیر میں نئے صدر کے انتخابات پر مشاورت مکمل ہو گئی۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر کے عہدے پر اپنا امیدوار لائے گی۔ چند روز میں آزاد کشمیر کے نئے صدر کا انتخاب کیا جائے گا، جبکہ ڈپٹی اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی کی تبدیلی کا فیصلہ، نیا ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی سے لا جانے کا امکان۔ تنویر الیاس کا کہنا تھا چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے نام وفاق کو بھجوا دیے گئے، تقرری جلد متوقع آئینی طریقہ کار کے تحت صدر کے انتخاب کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی ذمہ داری دی جا سکتی ہے۔ ملاقات میں سابق صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی وفات کو ریاست کا نقصان قرار دیا گیا اور عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر کے لیے ان کے خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ 3 ماہ کی حکومتی کارکردگی اور مالی امور پر صدر مملکت کو بریفنگ دی گئی۔ ملاقات میں مرحوم بیرسٹر سلطان محمود سابق صدر آزاد جموں کشمیر کی مغفرت کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ خان سے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔ ملاقات میں صوبے میں امن و امان، گڈ گورننس اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے صوبے میں سیاسی استحکام اور ہم آہنگی کے فروغ کے لیے رابطوں کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں صوبے کو درپیش معاشی اور سماجی چیلنجز پر غور کیا گیا اور مسائل کے حل کے لیے مشترکہ حکمت عملی تیار کرنے پر بات چیت ہوئی ہے۔ چارسدہ میں مولانا فضل الرحمان کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا ملک میں قومی پالیسی سازی کے لیے پارلیمنٹ کے اندر موجود سیکیورٹی کمیٹی کو فعال کیا جانا چاہیے۔ تمام متعلقہ اداروں کو اعتماد میں لے کر مشترکہ حکمت عملی تیار کی جانی چاہیے۔ فیصلے بند کمروں میں کرنے کی بجائے پارلیمانی فورم پر کھل کر مشاورت ہونی چاہیے۔ ان کے مطابق ملک میں حقیقی جمہوریت اور مضبوط پارلیمنٹ کے بغیر نہ تو امن و امان ممکن ہے، نہ ہی معاشی استحکام آ سکتا ہے۔ موجودہ حکومت دھاندلی کے نتیجے میں وجود میں آئی، اس لیے عوام کا پارلیمنٹ پر اعتماد ختم ہو چکا۔ خیبر پختونخوا حکومت بے اختیار ہے اور اصل فیصلے وفاق اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہیں۔ افغانستان سمیت خطے کی صورتحال میں امریکہ کا کردار ہمیشہ عدم استحکام پیدا کرنے والا رہا، اسی لیے پاکستان کو اپنی قومی سوچ کے مطابق آزادانہ فیصلے کرنے چاہیے۔
مشیر اطلاعات شفیع جان کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، پاکستان میں واحد حقیقی منتخب حکومت خیبر پختونخوا کی ہے جو فارم 45 کے مطابق بنی۔ احتجاج کے لیے کنٹینر تیار ہو چکا۔ حالیہ اسٹریٹ موومنٹ کے دوران ہم وزیر اعلیٰ صاحب کی گاڑی سے ہی جلسوں کی قیادت کرتے رہے۔ اب نیا کنٹینر تیار ہو چکا۔ کل سلمان صفدر صاحب کی بانی پی ٹی آئی سے بطور فرینڈ آف دی کورٹ ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات تقریباً 2.5 گھنٹے جاری رہی۔ آج اس ملاقات کی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی گئی۔ جیسے ہی رپورٹ حتمی ہوگی، سلمان صفدر صاحب میڈیا سے بات کریں گے۔ بانی کی صحت کے حوالے سے ہمیں شدید تشویش ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے رمضان ریلیف پیکج کی منظوری دے دی۔ صوبائی کابینہ کے 47ویں اجلاس میں فیصلہ کیا گیا 10,63,000 کم آمدنی والے خاندان کو مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ ہر خاندان کو اوسطاً 12,500 روپے دیے جائیں گے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 25% زیادہ ہیں۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم نے کہا، یہ فیصلہ بانی کی ویژن اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ہدایت کے مطابق کیا گیا اور یہ غریب پرور پالیسی دیگر صوبوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے وفاقی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا، عوام کو براہ راست ریلیف پہنچانا ہی عوامی مینڈیٹ والی حکومت کی پہچان ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کراچی میں بدحالی سے بحالی تک کے عنوان سے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسئلے کی تشخیص درست نہیں ہوگی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ اصل میں سیاسی ہے، وڈیروں اور جاگیرداروں کا گٹھ جوڑ ہے جنہوں نے کراچی اور ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ جب تک ہم ان سے جان نہیں چھڑائیں گے، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ صوبے بنانے کے لیے زرداری نواز شریف MQM کو کال کر کے جتنے صوبے بنانے ہیں بنائیں۔ عوام کو کیوں لڑایا جاتا ہے؟ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا، تاجر برادری جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر شہر کے حق کے لیے جدوجہد کرے۔ جب شہر کی میئرشپ پر ڈاکہ پڑا تو کسی نے اس پر آواز نہیں اٹھائی۔ کراچی کے تمام سٹیک ہولڈر جماعت اسلامی کے 14 فروری کو سندھ اسمبلی کے سامنے دھرنے میں آئیں۔ ہم اپنی نسلوں کو برباد نہیں کروا سکتے، ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے لڑیں گے اور جدوجہد کریں گے۔ نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہے۔